سورۃ آل عمران، جس میں رب العالمین نے مسلمانوں کو کچھ مسائل میں نصیحت فرمائی، خاص طور پر غزوہ احد میں جو شکست کے اسباب بنے، جو فتح شکست میں بدل دی گئی، ان اسباب کو رب العالمین نے بیان کیا اور مسلمانوں کو مطلع فرمایا۔ مزید رب العالمین نے یہاں پر ایک اہم بات کا ذکر یہ کیا ہے، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا۔ فرمایا جو لوگ جب دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے، جو لوگ اس دن پھر گئے، مطلب میدان جہاد سے جو لوگ واپس پلٹ گئے، جو رائے اختیار کر گئے، اور جہاد کے میدان سے رائے فرار اختیار کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَوَلِّ يَوْمَ زَحْفِ، جو لڑائی کا دن ہے، میدان معرکہ ہے، وہاں سے بھاگنا، یہ بھی ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے، موبقات، تباہ کرنے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اس گناہ کا ارتکاب کیسے ہوا؟ اللہ نے فرمایا انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، ان کو شیطان نے پسلایا ان کے بعض اعمال کی وجہ سے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے کچھ ایسے گناہ تھے جن گناہوں کی وجہ سے ان سے یہ بڑا گناہ ہوا، اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گناہ جب انسان کرتا ہے بعض دفعہ اس کی نحوست اس کو معلوم نہیں ہوتی اور اس کی سنگینی اس کو معلوم نہیں ہوتی، لیکن وہ گناہ کسی بڑے گناہ کے لیے سبب بن جاتا ہے۔ تو وہ گناہ بسا اوقات انسان کی نظر میں معمولی ہوتا ہے، لیکن اس گناہ کی وجہ سے وہ بڑے گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ جو میدان معرکہ سے بھاگنا ہے، راہ فرار اختیار کرنا ہے، یہ بڑا گناہ ان سے کیوں ہوا؟ فرمایا انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے ان کو بعض اعمال کی وجہ سے بہکایا، پسلایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اعلان درگزر کر لیا اور فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سے درگزر کر لیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کا کردار اس معرکے کے حوالے سے اس کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تسلیاں بھی دی کہ اس معرکے میں جو تمہیں شکست ہوئی تو تم نے بھی تو بدر کے میدان میں شکست دی تھی، اور اس میں جو شہداء تھے ان شہداء کے متعلق رب العالمین نے خوشخبریاں سنائی اور اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین یہ جو آپس میں لڑاتا ہے مسلمانوں کو، کفار کے ساتھ معرکے برپا کرتا ہے اور ان کی آپس میں لڑائی، یہ جو سلسلے چلتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں چناؤ کرتا ہے، ایمان والوں کو نفاق والوں سے الگ کر دیتا ہے، اور یہ جہاد کے اہم اغراض اور مقاصد میں سے ہے کہ نفاق اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائے۔ جہاد کے میدان میں ایمان کا اور نفاق کا پتہ چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کرتے تھے، اس کے بعد اپنی قوم کو جا کے نماز پڑھاتے تھے۔ ان کی نماز نفل ہوتی تھی اور قوم کی نماز فرض ہوتی تھی، تو بسا اوقات یہ لمبی نماز پڑھاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک زمیندار تھا، وہ اپنی اونٹنی کو لے کر آیا، باہر اپنے کھیتوں سے آیا، اونٹنی کو مسجد کے ایک دروازے کے ساتھ باندھ کے نماز پڑھنے لگا۔ معاذ بن جبل نے نماز لمبی کر دی، اب اس نے بیچ میں نماز چھوڑ دی، پیچھے جا کے اپنی نماز پڑھ لی اور اونٹنی کو کھول کے چلا گیا۔ بعد میں لوگوں نے معاذ بن جبل کو بتایا کہ اس طرح ایک آدمی آیا تھا، اس نے نماز کے دوران اپنی نماز چھوڑ دی اور اپنی نماز پڑھ کے آپ کے ساتھ نماز چھوڑ کے اپنی نماز پڑھ کے نکل گیا۔ تو معاذ بن جبل نے فرمایا یہ تو منافق ہے، کیونکہ وہ حدیث ہے کہ جو اذان کے بعد مسجد سے نکلتا ہے نماز پڑھے بغیر اور واپس لوٹنے کا ارادہ اس کا نہ ہو تو وہ منافق ہے، اس کے بارے میں صحیح حدیث آئی ہے۔ تو معاذ بن جبل نے اس آدمی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ منافق ہے۔ اب وہ آدمی چلا گیا نبی علیہ السلام کے پاس کہ میرے بارے میں معاذ نے یہ کہا ہے اور میں نے ایسا ایسا کیا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نماز میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میں نماز میں زیادہ کوئی کچھ نہیں جانتا، آپ جو گنگناتے ہیں یا معاذ جو گنگناتے ہیں، اتنے سیدھے سادہ انسان تھے کہ جو آپ گنگناتے ہیں لا اعرف دندنتک ولا دندنت معاذ، آپ کی گنگناہٹ اور معاذ کی گنگناہٹ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا اسأل اللہ الجنہ واعوذ بہ من النار، میں نماز میں اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حولہا ندندن، ہم بھی اسی کے ارد گرد گنگناتے ہیں، ہم بھی اللہ سے جنت کے طلبگار ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ معاذ بن جبل کو اللہ تعالیٰ ضرور دکھائے گا
کہ میں منافق ہوں یا مومن ہوں۔ اب اس نے ایسی بات کہہ دی کہ معاذ بن جبل کو اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ میں منافق ہوں یا میں مومن ہوں۔ جب معرکہ وفا ہوا تو یہ میدان میں نکلے اور بہادری کے ساتھ لڑتا ہوا جب یہ شہید ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو بلایا اور کہا دیکھو اس آدمی نے آپ کو جھٹلایا اور اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیا۔ آپ نے کہا تھا یہ منافق ہے، اس بات کو انہوں نے جھٹلا دیا کہ منافق نہیں تھے، وہ مومن تھے۔ تو اس جہاد میں مومن اور نفاق منافق کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح جہاد میں اور بھی فوائد ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو شہداء بنانا چاہتا ہے۔ شہادت کا ایک اعلیٰ مقام ہے، اس پر ویسے انسان نہیں فائز ہو سکتا۔ شہادت فی سبیل اللہ، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، جہاد کے میدانوں میں جانا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شہداء بھی بنانا چاہتا ہے تم میں سے۔ اس کے بعد رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے اس کا تذکرہ فرمایا کہ آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو چکے ہیں۔ اور اگر آپ سخت ہوتے، سخت زبان ہوتے، سخت اخلاق ہوتے، سخت مزاج، تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، آپ کو تنہا چھوڑ دیتے، لیکن اللہ نے آپ کو نرم کر دیا ان کے لیے۔ اور نبی علیہ السلام کی نرمی کا عالم یہ ہے کہ جیسے اس حدیث میں نے بتایا، وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ کی گنگناہٹ اور معاذ کی گنگناہٹ میں نہیں جانتا۔ ایک بات عجیب سی تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں اور معاذ بھی اسی کے ارد گرد گنگناتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس کئی لوگ ایسے آئے ہیں، بڑی بدتمیزی سے باتیں کی ہے، اپنے برداشت کیے ہیں۔ آپ کی نرمی جو ہے یہ بڑی معروف ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں پھر مال کے اوپر بخل کرنے والوں کا انجام بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 180 میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنا مال خرچ نہیں کرتے، اس پر بخل کرتے ہیں، تو ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کا یہ مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ قیامت کے دن اس مال کو آگ کے پلیٹوں کے شکل میں، آگ یعنی ان کی پلیٹیں بنا کر آگ کے ساتھ ان کو بالکل گرم کیا جائے گا، اور پھر ان کے جسموں کو اس مال کے ذریعے جلایا جائے گا، داغا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے جو تم جمع کرتے تھے۔ اس کے بعد رب العالمین نے حقیقی کامیابی کا ذکر کیا ہے، اور وہ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ دنیا کے مال دولت کو جمع کرنا، دنیا کا کوئی منصب اور عہدہ کسی کو مل جانا، دنیا کی عزت کا مل جانا، اصل کامیابی یہ نہیں ہے۔ کامیابی وہ ہے کہ انسان جہنم سے بچایا جائے، جہنم سے اس کو چھٹکارا مل جائے اور جنت میں داخلہ دے دیا جائے، تو یقیناً یہ کامیاب ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے عقل مند لوگوں کی پہچان بیان کی، اور یہ اس صورت کا آخری حصہ ہے، اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہے کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ویل ہے لمن قرأہا، جو ان آیتوں کو پڑھتا تو ہے لیکن ان پر غور نہیں کرتا۔ یہ آخری آیتیں سورۃ آل عمران کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے رات کے وقت تو اپنی آنکھوں کو ملتے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ کہ عقل مند لوگ کیا ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ جو ساری نشانیاں ہیں، آسمان ہے، دن رات کی تبدیلی ہے، زمین ہے، ان تمام چیزوں کے پیدائش میں فرمایا وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ باطل پیدا نہیں کیا، بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بلکہ ان کے پیدائش میں بہت بڑی حکمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ کی حکمتوں کو وہ تلاش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے یہاں سے دلائل اور یہاں سے وہ عبرت لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی اتنی مخلوق ہے، تو اس رب العالمین کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا مرتبہ ہوگا، اس کی کیا شان ہوگی۔ یہ عقل مند لوگوں کی نشانی ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے اس سورت کے آخر میں اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ اہل کتاب سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی طرف نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ کی طرف جو کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ خاشعین للہ، اللہ کے لیے عاجزی دکھانے والے ہیں، اللہ کے لیے جھکنے والے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کے بدلے میں دنیا کی قیمت وصول نہیں کرتے، معمولی قیمت نہیں لیتے۔ فرمایا ان کے لیے ان کا اجر ہے اللہ کے ہاں، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ پھر اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک خاص حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا اور ڈٹ جاؤ۔
ایک تو ہے صبر کرنا، خود اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکتے ہوئے صبر کرنا، اللہ کی طرف سے پہنچنے والی کسی آزمائش پر صبر کرنا۔ صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ تو صبر اور صابرو کا معنی یا تو یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں صبر کرو، جب دشمن تمہارے خلاف ڈٹ جاتے ہیں تو تم ان کے خلاف ڈٹو، اور دوسرا مطلب اس میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، صبر کا سبق سکھاؤ ایک دوسرے کو۔ اور فرمایا ورابطو، سرحدوں کو سنبھالو، اسلام کے سرحدوں کو، دین کے سرحدوں کو، مسلمانوں کے ممالک کے سرحدوں کو۔ رباط، نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیزیں نہ بتاؤں علامہ یمحو اللہ بہن الخطایا، جن کے ذریعے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ویرفع بہن الدرجات، ان کے ذریعے اللہ درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو مشکلات کے باوجود مکمل کرنا، ٹھنڈا پانی ہے، موسم سرد ہے، تکلیف ہے، اس کے باوجود مکمل وضو کرنا۔ وکثرۃ الخطا الی المساجد، مساجد کی طرف زیادہ قدم اٹھا کے جانا، گھر دور ہے، مسجد دور ہے، اس کے باوجود مسجد جانا۔ اس کے بعد فرمایا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ آپ نے فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، 3 مرتبہ فرمایا یہ رباط ہے، یہ سرحدوں کو سنبھالنا ہے، یہ ایمان کے سرحدوں کو سنبھالنے والی بات ہے۔ جب انسان مشکلات کے باوجود پورا وضو کرتا ہے، مساجد کی طرف زیادہ چل کر آتا ہے، دور سے آتا ہے، اور ایک نماز کے بعد اب وہ مزید اگلی نماز کے انتظار میں ہے، کسی کام کرنے جا رہا ہے لیکن کہتا نہیں میری نماز رہ جائے گی، کسی کام میں مشغول ہونا چاہتا ہے لیکن کہتا ہے میری نماز رہ جائے گی، نماز کے انتظار میں وہ رہتا ہے، تو فرمایا یہ رباط ہے، اس سے ایمان کے سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور یہاں پر یہ بات انتہائی اہم ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں مسجد میں جانے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، گھر میں جماعت کروا لیں گے، گھر میں پڑھ لیں گے، تو گھر میں نماز ہو تو جائے گی اگر اس کو کوئی عذر ہے، لیکن مسجد سے جتنا دور رہے گا اتنا ہی اس کے اندر نفاق جو ہے وہ سرایت کر جائے گا، اور آہستہ آہستہ اس کے دل کے اوپر نفاق کا گھیراؤ ہو جائے گا، نفاق اس کو گھیرے میں لے لے گا۔ کئی لوگ ہم نے دیکھے ہیں مساجد سے دور رہنے کی وجہ سے وہ دین سے ہی دور ہو گئے ہیں، اور اگر وہ دور نہ بھی ہوں، ان کے اندر تھوڑا احساس ہو، تو ان کی اولاد تو مساجد سے بالکل دور ہوتی ہے، پھر وہ مساجد کو جانتی بھی نہیں ان کی اولاد۔ تو مساجد کے ساتھ تعلق رکھنا، وضو کے ساتھ تعلق رکھنا، نمازوں کے ساتھ تعلق رکھنا، اس سے ایمان کے سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگلی سورۃ النساء ہے، اس میں سب سے پہلے آیات میں اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی اصلیت دکھائی ہے۔ اے انسان، تمہیں تو میں نے ایک مرد سے پیدا کیا، اور اسی مرد سے اس کی بیوی کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا ہے، اور اس کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ بائیں پسلی اوپر والی، اس سے اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ ایک چٹان سے اونٹنی کو پیدا کر سکتا ہے صالح علیہ السلام کے لیے بطور نشانی، اللہ رب العالمین گھارے سے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، تو حوا کو اللہ تعالیٰ بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان دونوں سے اس نے زمین میں بہت سے انسانوں کو، مردوں عورتوں کو پھیلایا ہے۔ تو انسانوں کی اصل ایک ہے، اصلیت ایک ہے، لہذا ایک انسان کو دوسرے انسان پر اپنے آپ کو برتر سمجھنا، اپنی قوم نسل پر فخر کرنا، رنگ اور زبان پر فخر کرنا، یہ حق نہیں بنتا، کیونکہ سب آدم کے اولاد ہیں، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے انسانوں کو ایک اہم بات جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقویٰ کا اللہ نے اس آیت میں حکم دیا ہے، اور خاص طور پر یہ فرمایا کہ رشتہ توڑنے سے ڈرو۔ رشتہ، اس کی بڑی اہمیت ہے، صلہ رحمی، اس کو کاٹنے سے، اس کو توڑنے سے بچو۔ اور آگے رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، اس کی نگرانی کا احساس ہمیشہ رکھو۔ پھر اس کے بعد یتیموں کے حقوق ادا کرنے کا، کہ ان کو ان کا مال دو، اور جو گندی چیز ہے پاک کے بدلے میں نہ لو، یعنی تمہارے پاس جو اپنی حلال کمائی ہے اس کو چھوڑ کر تم یتیموں کا مال کھاتے ہو، یتیموں کا مال تمہارے لیے حرام ہے، اور حرام گندی چیز ہے، فرمایا وہ نہ لو، حلال استعمال کرو۔ اس کے بعد رب العالمین نے یتیموں کا مال کھانا، اس کے بارے میں فرمایا انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
یتیم بچیوں کے حوالے سے کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں، اور عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کے حوالے سے فرمایا کہ ان کا مہر ان کو دو۔ تو اس قرآن کریم نے عورتوں کو جو مقام دیا ہے دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا۔ عورت جاہلیت کے معاشرے میں نہ اس کی اپنی کوئی حیثیت ہوتی، نہ اس کے پاس مال کی کوئی حیثیت ہوتی، اس کا مال بھی اس کا نہیں ہوتا۔ اگر باپ کے گھر میں ہے تو اس کا مال اس کے بھائیوں کا، اس کے باپ کا۔ اگر شوہر کے گھر میں ہے تو اس کا مال اور اس کی جان وہ بطور لونڈی شوہر اور شوہر کے جو بھائی وغیرہ ہوتے تھے سسرال والے، ان کے اختیار میں ہوتا تھا کہ وہ جو چاہتے جیسے چاہتے وہ کر لیتے۔ یہاں تک کہ اگر شوہر مر بھی جاتا، فوت ہو جاتا، تو یہ وراثت کے طور پر جس طرح مال تقسیم کیا جاتا، اس کو بھی بطور میراث لوگ سمجھ کر آپس میں ایک دوسرے کے حوالے کر دیتے کہ چلے یہ وراثت میں تیرے حصے میں آ گئی ہے۔ اور اللہ نے ایمان والوں کو منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ ایک شخص اس کی بیوی رہ گئی، اس شخص فوت ہو گیا، اب لازمی نہیں کہ اس کا بھائی اس کو نکاح میں لے لے۔ عورت چاہتی میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کرتی، اس کو حق ہے وہ اپنے والد کے گھر سے اس کا جہاں رشتہ آتا ہے والد کے گھر پر، اس کا والد، اس کا بھائی، اس کا جو بھی سرپرست ہے خونی رشتے والا، اس کا نکاح کروا دے۔ شوہر کے بھائی، شوہر کے خاندان والے وہ اس کے وارث نہیں ہیں، ہاں لیکن اپنے شوہر کے مال میں سے اس کو وراثت کا حصہ ملے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت بڑے مال سے نوازا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو نکاح کے موقع پر وہ مہر کا حق رکھتی ہے، اور اس کا مہر جو ہے اس پر احسان نہیں ہے، خوشی سے اس کا مال دو، اس کا حق دو۔ فریضہ اللہ نے فرمایا یہ فریضہ ہے، یہ لازمی طور پر ادا کرنا ہے۔ کچھ لوگ مہر تو مقرر کرتے ہیں لیکن ادا نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا خرچہ تو میں دیتا ہوں۔ اس کا خرچہ بے شک آپ کے ذمے ہے، لیکن اس کا مہر آپ کے اوپر الگ حق ہے۔ یہاں تک کہ کوئی شوہر اگر فوت ہو جائے اور اس نے ابھی تک عورت کا مہر ادا نہیں کیا، تو اس کے مال میں سے، وراثت کی تقسیم میں سے سب سے پہلے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا، اور ایک قرضہ اس کی بیوی کا قرضہ ہے جو مہر کے شکل میں باقی ہے، تو پہلے اس کا مہر ادا کیا جائے، بعد میں اس کی وراثت تقسیم ہوگی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ اگر عورت خوشی سے اپنا مہر جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، وہ خاندانی دباؤ میں نہیں آئے گی، لیکن خوشی سے اگر وہ چھوڑ دیتی ہے تو پھر تمہارے لیے وہ جائز ہے، وہ کھا سکتے ہو۔ اس کے بعد یتیموں کے مزید اللہ تعالیٰ نے حقوق بیان فرمائے ہیں، اور یتیموں کے مال کی حفاظت کے حوالے سے اللہ نے کچھ اصول بتلائے ہیں کہ جب وہ چھوٹے ہیں تو ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو تاکہ وہ اپنے مال کو ضائع نہ کریں، ان کا امتحان لو، ان کو آزماؤ، جب وہ سمجھدار نظر آئے پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ گواہ بھی بناؤ، مال جب ان کے حوالے کرتے ہو اس پر گواہ بھی قائم کرو تاکہ بعد میں یہ دعویٰ نہ کرے کہ میرے چچا کے اوپر میرا اتنا مال باقی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں، اور وراثت میں ان کے حصے بھی مقرر کیے ہیں۔ جاہلیت کے لوگ عورتوں کو وراثت کا حصہ نہیں دیتے، اور ہمارے لوگ بھی بعض جاہلیت کے طریقے سے متاثر ہیں، وہ بھی عورتوں کو مال میں، وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ باپ اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کرتا ہے، فلاں بیٹے کو اتنا، فلاں بیٹے کو اتنا، فلاں بیٹے کو اتنا، اچھا بیٹی کو نہیں، اس کو تو کچھ نہیں، حالانکہ بیٹی وہ بھی آپ کے خون سے پیدا ہے، تو بیٹی جس طرح بیٹے کو دیا اسی طرح بیٹیوں کو بھی دینا ہے۔ ہاں زندگی کے بعد، مرنے کے بعد جب تقسیم ہو تو اس تقسیم میں پھر بیٹیوں کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے، ان کی ضرورت کے مطابق ان کو آدھا حصہ اور بیٹوں کو پورا حصہ اللہ نے دیا ہے۔ بلکہ بیٹوں کا حصہ معلوم کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اتنی اہمیت کے ساتھ اللہ نے بیان کیا، مرد کو کتنا ملے گا؟ 2 عورتوں کے برابر، 2 لڑکیوں کے برابر۔ اب ظاہر بات ہے جب مرد کا حصہ معلوم کرنا ہو تو اس کے لیے لڑکی کا حصہ پہلے معلوم کرنا ہوگا کہ ایک مرد کو کتنا ملے گا؟ 2 لڑکیوں کے برابر۔ تو عورت کو اللہ رب العالمین نے مستقل طور پر ایک حق دیا ہے، وہ اپنے نفس کی بھی جو ہے مالکہ ہے اور اپنے مال کی بھی مالکہ ہے، کوئی زبردستی اس کا مال بھی نہیں لے سکتا، کوئی اس کے نفس کو بھی اپنے یعنی غلامی میں، اپنے قید میں نہیں رکھ سکتا۔ آگے رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے، وراثت کے پورے تقسیم کے بعد سب کے حصے بیان کیے ہیں کہ کون فوت ہو جائے کس کو کیا ملے گا، باپ کا حصہ کتنا ہوگا، ماں کا حصہ کتنا ہوگا، میت کی اولاد ہوگی تو شوہر کا کتنا حصہ ہوگا، اگر عورت فوت ہو گئی تو شوہر کا کتنا حصہ ہوگا، اگر شوہر فوت ہو گیا اور شوہر کی اولاد ہو تو بیوہ کو کتنا ملے گا۔ یہ ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ اس تقسیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان باتوں کی وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، اور یہ اللہ کی حدود ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ نے باؤنڈری مقرر کی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور رسول کی پیروی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، فرمایا يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اس کے لیے پھر جنتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن جو ان حدود کو پامال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق وراثت کی تقسیم نہیں کرتے، اس میں ہیر پھیر کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ کے حدود کو کراس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا، جس میں یہ ہمیشہ رہے گا، اور ان کے لیے بہت رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو پاک دامن رکھنے کے لیے بہائی کے راستوں کو روکنے کے کچھ اصول بیان کیے ہیں۔ تو رب العالمین نے ان عورتوں کا ذکر کیا جو فحاشی ان سے سرزد ہو جاتی ہے، بہائی کر جاتی ہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزائیں مقرر کی ہے، اور اسلام نے تدریجاً مختلف سزائیں رکھی ہیں۔ پہلے ایک حکم تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہ حکم منسوخ کر کے شادی شدہ لوگوں کے لیے اب سنسار کا حکم دیا ہے، اور جو غیر شادی شدہ ہے، زنا کرتے ہیں، ان کے اوپر 4 گواہ قائم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے گواہوں کو مالی معاملات میں 2 گواہ کافی ہے، مالی معاملات میں، لیکن عزت کے معاملے میں 2 گواہ کافی نہیں ہے، 4 گواہ۔ اگر 4 گواہ ان میں سے 3 یہ گواہی دے کہ ہم نے اس مرد کو اس عورت کے ساتھ بدکاری کرتے دیکھا ہے، تو ان تینوں کی گواہی بھی نہیں چلے گی جب تک چوتھا گواہ نہ ہو۔ اگر 4 گواہ ہیں، 4 گواہوں میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے بس ان دونوں کے ایک کمرے میں دیکھا تھا، ایک گھر میں دیکھا تھا، ایک ساتھ ان کو دیکھا تھا، باقی فحاشی کا کام کرتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے بے عین ہی عین موقع پر نہیں دیکھا، اس کی گواہی اس کے پاس نہیں ہے، تو 3 گواہ جو آئے ہیں ان پر حد لگے گی، کوڑے لگیں گے 80، اس لیے کہ ان کی گواہی کافی نہیں ہے، اور انہوں نے جو الزام لگایا ہے یہ الزام شمار ہوگا، بے شک انہوں نے دیکھا ہو، کیونکہ انسان کی عزت اللہ کے ہاں اتنی عزیز ہے۔ انسان کی عزت کے بارے میں بات کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اس کی پوری زندگی کا مسئلہ ہے۔ تو اگر کوئی کسی کے بارے میں بات کرتا ہے، اس کے پاس تو ثبوت ہونا چاہیے، 4 گواہ ہونے چاہیے جو عین موقع کے شاہد ہوں۔ اگر ایسے گواہ نہیں ہیں تو پھر اگر آپ نے بدکاری کرتے دیکھا بھی ہے، ان کا پردہ رکھو، تاکہ یہ فحاشی کا کام جو ہے مسلمان معاشرے میں یہ مشہور نہ ہو جائے، اس کو شہرت نہ ملے، کیونکہ یہ ایک قبیح عمل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کچھ اصول اور احکام بیان کیے ہیں۔ اسی طرح وہ 2 مرد جو آپس میں بدکاری کرتے ہیں، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم جس بیماری میں مبتلا تھی، وہ بیماری اگر کسی کے اندر پائی جائے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی اذیت دو، تکلیف دو، اور اس اذیت کی وضاحت حدیث میں آئی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو مرد کے ساتھ بدکاری کرے دونوں کو قتل کرو، فاعل اور مفعول، بدکاری کرنے اور کروانے والے دونوں کو قتل کرو، تو ان کے لیے شریعت نے یہ سزا مقرر کی ہے۔ پھر اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ قتل کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، صحابہ کرام کا بڑا اس میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتے ہیں ان کو دیوار کے نیچے بٹھایا جائے اور اوپر سے دیوار کو ان کے اوپر سے گرا دیا جائے، کوئی کہتے ہیں ان کو بلندی سے نیچے گرا کر اوپر سے پتھر پھینک دیے جائیں۔ تو یہ مختلف اقوال اس لیے ہیں کہ لوط علیہ السلام کے ساتھ جو کام ہوا ایسا بدترین جرم تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سزا نہیں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 3 یا 4 سزائیں دی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے مسح کیے، فطمسنا علی اعینہم، ان کے چہروں کو اللہ نے مسح کر دیا، شکل بگاڑ دی، چہرہ بالکل ہموار ہو گیا۔ دوسری سزا یہ ملی کہ ان کی بستی کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھایا، اور بعض اسرائیلی روایت میں ہے کہ پہلے آسمان کے فرشتوں نے ان کے ان کے علاقے کی کتوں کی آوازیں سنی، یہ بستی اتنی اوپر اٹھائی گئی تھی، اور پھر اوپر سے اللہ نے اس بستی کو دے مارا، الٹا کر کے زمین پر دے مارا، اور پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی۔ تو یہ سزائیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، تو اسی لیے پتھروں کی بارش برسائی۔ اس پر بعض صحابہ کرام نے یہ موقع اختیار کیا کہ اوپر سے ان پر پتھر برسایا جائے، پتھر گرایا جائے۔ اللہ نے ان کی بستی کو اوپر اٹھا کے نیچے گرایا تو ان کو اوپر سے نیچے گرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی جو ہے وہ الٹا دی، کہتے ہیں ان پر جو ہے بادی دیوار گرائی جائے۔ یہ مختلف اقوال صحابہ کرام کا ہے، لیکن اتفاق اس بات پر ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا اگر بدکاری کرے مرد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبے کی قسمیں بیان کی ہے۔ کچھ لوگوں کی توبہ ایسی ہوتی ہے جو قبول کرنے کی قابل، اور کچھ لوگوں کی توبہ ایسی ہوتی ہے جو قبول کرنے کی قابل نہیں ہوتی، اور اس کی تفصیل یہ ہے
کہ جو انسان توبہ نہیں کرتا، گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب موت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے پھر کہتا ہے انی تبت الآن، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں ابھی نہیں، یہ کہتا ہے ابھی توبہ کرتا ہوں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، گناہ سرزد ہونے کے فوراً بعد توبہ کرتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے، اور توبے کے اندر ایک شرط یہ ہے کہ انسان نے جو کیا ہے اس پر پچھتائے، دل میں شرمندہ ہو، اپنے آپ کو ملامت کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو کیا ہے آئندہ اس کو ترک کرنے کا، چھوڑنے کا عزم کرے، اور تیسرا یہ ہے کہ جو کیا ہے اس کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ اور عالم کی جو توبہ ہے کسی مسئلے کے حوالے سے، اس نے غلط مسئلہ بیان کیا ہے، غلط فتویٰ دیا ہے، لوگوں کی غلط رہنمائی کی ہے، اس کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مبینو، اس مسئلے کی وضاحت بھی کر دے۔ ممبر پر ایک مسئلہ بیان کیا تو ممبر پر ہی اس کی وضاحت کر دے کہ یہ مسئلہ میں نے بیان کیا تو یہ غلط تھا، مسئلہ صحیح اس طرح ہے۔ کتاب میں بیان کیا تو کتاب میں رجوع کر لے۔ اسی طرح منافق کی توبے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، پہلے جو انہوں نے کیا تھا ان کو چھوڑ کے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دے۔ تو یہ توبہ جب انسان گناہ کے فوراً بعد کر لے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے مزید کچھ فحاشی کے روکنے کے لیے احکام بیان کیے ہیں، عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں، اور اس کے بعد مہر، عورتوں سے ان کو طلاق دے کے مہر واپس لینا، اس کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ آگے رشتوں میں جو عورتیں نکاح میں لینا حرام ہے ان کا ذکر کیا ہے کہ کس کس عورت کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ تو حرام عورتوں کی جو قسمیں ہیں، انسان کی ماں ہے، اور ماں ہر اس عورت کو کہا جاتا ہے جن کے اولاد میں آپ شامل ہیں۔ ماں براہ راست آپ کی ماں ہو یا جن کے آپ بیٹے ہیں ان کی ماں ہو، جیسے باپ کی ماں دادی، ماں کی ماں نانی، یا باپ کی دادی، ماں کی نانی یا دادی، اس طریقے سے اوپر جہاں تک بھی رشتہ پہنچے وہ سب حرام ہے۔ اسی طرح بیٹیاں، بیٹی میں اپنی بیٹی بھی داخل ہے، بیٹی کی بیٹی، پوتی، نواسی، بیٹے کی بیٹی، اور اسی طرح بیٹی کی بیٹی، نواسی، پوتی، اور نیچے بیٹی کی نواسی یا بیٹی کی پوتی، نیچے جہاں تک بھی پہنچے یہ سارے حرام ہیں، یہ بیٹی کے حکم میں ہے۔ اسی طرح خالہ، خالہ میں ماں کی بہن، اسی طرح نانی کے بہن اور ماں کی نانی کے بہن، اوپر جہاں تک بھی رشتہ پہنچے ان کا نکاح میں لینا حرام ہے۔ اسی طرح پھوپھی، باپ کی بہن، دادا کی بہن، اوپر جہاں تک یہ رشتہ پہنچے یہ بھی سب عمہ کے حکم میں آتے ہیں، وہ عماتکم۔ اس کے علاوہ اخوات، اخت، بہن، بہن چاہے وہ سگی بہن ہو، ماں باپ دونوں ایک ہو، یا صرف باپ سے ہو یا صرف ماں سے ہو۔ اور اس کے علاوہ رضاعی رشتے، رضاعی رشتوں میں جو بھی نسب کے رشتے ہوتے ہیں، رضاعت سے بھی وہی تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ رضاعت کے مسئلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رضاعت کم سے کم 5 مرتبہ ہو تو حرمت ثابت ہوتی ہے، 5 مرتبہ سے کم رضاعت کے ساتھ حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ اور رضاعت کے متعلق یہ بات ذہن میں یہ بھی رکھنی چاہیے کہ جس کی رضاعت ثابت ہے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے، اس دودھ پر اس کے ساتھ جتنے لوگ جمع ہیں، یعنی جس نے اس عورت کا دودھ پیا ہے، چاہے اس عورت کی اپنی اولاد ہو یا کسی تیسرے شخص نے اس عورت کا دودھ پیا ہے، تو یہ سب آپس میں بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ لیکن اس بندے کے دوسرے بھائی یا اس کی دوسری بہنیں اس عورت کے اولاد کے کچھ نہیں ہیں، انہوں نے دودھ نہیں پیا۔ اسی طرح جس بندے نے کسی عورت کا دودھ پیا، اس عورت کو، وہ عورت اس کی ماں ہے، اس عورت کا شوہر اس کا رضاعی باپ ہے، اس عورت کا جو دیور ہے وہ اس کا رضاعی چچا ہے، اس عورت کا جو بھائی ہے وہ اس شخص کا رضاعی ماموں ہے۔ اس طرح باقی سارے رشتے جو ہیں، یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من نسب، جو رشتے رضاعت سے، نسب سے ثابت ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ تو رضاعت کے متعلق یہ چند احکام اللہ نے بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد باقی جو نکاح میں لینا حرام ہے، 2 بہنوں کو ایک وقت نکاح میں رکھنا۔ اسی طرح حدیث میں اس کے اوپر اضافہ بھی ہے کہ خالہ اور بھانجی، پھوپھی اور بھتیجی، ان دونوں کو ایک وقت میں نکاح میں رکھنا۔ ایک عورت آپ کے نکاح میں ہے، اس کی خالہ آپ نکاح میں نہیں لے سکتے۔ ایک عورت آپ کے نکاح میں ہے، اس کی بھانجی آپ نکاح میں نہیں لے سکتے جب تک یہ آپ کے نکاح میں ہو۔
لیکن یہ موقتی حرام ہے۔ موقتی معنی جب تک آپ کے نکاح میں یہ ہے تو اس کی بہن آپ نکاح میں نہیں لے سکتے، جب تک آپ کے نکاح میں یہ ہے تو اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ آپ نکاح میں نہیں لے سکتے۔ البتہ اگر اس کو طلاق ہو جائے یا یہ فوت ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کو آپ نکاح میں لے سکتے ہیں۔ اسی طرح محصنات من النساء، جو شوہر والی عورتیں ہیں، شوہر والی عورتیں، جس عورت کا شوہر موجود ہے، اس کا نکاح کسی کے ساتھ ہو چکا ہے، جب تک وہ نکاح طلاق کے ساتھ یا خلع کے ساتھ یا شوہر کی فوتگی کے ساتھ ختم نہیں ہوتا تو اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا کسی اور کے لیے حلال نہیں ہے، الا یہ کہ وہ شخص کافر ہے اور عورت مسلمان ہو گئی، دین کی تبدیلی کی وجہ سے نکاح ختم ہو گیا، رشتہ ختم ہو گیا، پھر آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ وہ کافروں میں سے گرفتار ہو کر مسلمانوں کے قید میں آ گئی، اب لونڈی بن گئی، تو اللہ تعالیٰ نے لونڈی کو اگرچہ اس کا شوہر موجود ہوگا اس کے ساتھ اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، اور ساتھ ساتھ ان سے فائدہ اٹھانے کے بدلے میں ان کو مہر دینا جو ان کا حق ہے، اس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ آگے لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اللہ نے بوقت ضرورت اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، لیکن جو خواہش پرست اور شہوت پرست لوگ ہیں وہ تمہیں مشقت میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ نکاح کو اللہ تعالیٰ نے آسان اسی لیے کیا ہے کہ تمہارے لیے حلال کا راستہ آسان ہو جائے، لیکن جو خواہش پرست لوگ ہیں وہ اس کو مشکل بناتے ہیں، اور ہمیشہ جو شہوت پرست لوگ ہیں وہ حلال راستوں کو مشکل بناتے ہیں اور حرام راستوں کو آسان بناتے ہیں۔ بے حیائی کے کام بڑے آسان، اور جو حیا والے کام ہیں، عفت والے کام ہیں، نکاح وہ بڑا مشکل۔ ہمارے معاشرے میں بھی تقریباً ہم اسی طرز عمل پر چل رہے ہیں، لوگ بیٹیوں کے رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں مسجدوں میں آ کے چندہ کرتے ہیں، جی میری بیٹیوں کا نکاح ہے، میرے ساتھ تعاون کریں، میں نے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، جہیز دلا دے۔ بھائی جہیز آپ سے کس نے مانگا ہے؟ کھانا کھلانے کا آپ کو کس نے مجبور کیا ہے؟ لڑکی کے نکاح میں ولیمہ دینا یہ تو شریعت میں ثابت ہی نہیں ہے۔ لڑکی کے گھر پر ولیمہ نہیں ہے، ولیمہ جو ہے لڑکے کی ذمہ ہے، لڑکی کی ذمہ داری نہیں کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلا دے یا وہ شوہر کو کچھ جہیز دے دے۔ لیکن یہ ہم نے اپنے اوپر اتنا بوجھ بنا رکھا ہے کہ آج اگر کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ اگر بغیر جہیز کے کرواتا ہے، رشتہ دیتا ہے، تو اس عورت کو، اس لڑکی کو اس گھر میں پھر تانے دیے جاتے ہیں کہ خالی ہاتھ بھیج دیا، آپ کو کچھ نہیں دیا، آپ کا باپ اتنا کنجوس تھا۔ اسی طرح اگر نکاح کے موقع پر کھانا نہیں دیا تو تانے دیے جاتے ہیں کہ اچھا بیٹی کی شادی ہے، اس کو کوئی خوشی نہیں ہو رہی۔ تو بیٹی کی شادی پر ولیمہ دینا یہ ہم نے ایک رسم اپنے اوپر ایک بوجھ رکھا ہے، اور اس بوجھ سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے۔ آگے رب العالمین نے یہودیوں کی کچھ کرتوتیں بیان کی ہے، اور خاص طور پر ان کی کچھ خیانتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر رب العالمین نے شرک کی قباحت اور مذمت بیان کی کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جس گناہ کو اللہ چاہے معاف کر دے گا۔ آخر میں رب العالمین نے یہودیوں کی مزید کچھ قباحتیں کہ یہ جادو منتر پر ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، اہل کتاب جادو اور منتر پر عقیدہ رکھتے ہیں، اور آج ہمارے زمانے کے مسلمان بھی جادو منتر پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے جگہ جگہ کراچی کے دیواروں پر سب سے زیادہ بورڈ چاکنگ وہ جادوگروں کی نظر آئے گی آپ کو، فلاں مسیح، فلاں جو ہے رام، فلاں فلاں ہندو، عیسائی اور پتہ نہیں کس کس مذہب سے تعلق رکھنے والے عامل لوگ ان کے پیچھے اندھے بن کے پھر رہے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ جی اپنی ساس کو اپنا تابع بنانا ہے، جی داماد کو اپنا تابع بنانا ہے، جی اپنی بہو کو جو ہے اپنے کنٹرول میں لینا ہے۔ اس کے لیے جا کے عاملوں کے پاس گھومتی ہے، اور وہ ان کے کنٹرول میں لانے کے بجائے ان سب کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں، شیطانوں کے کنٹرول میں دے دیتے ہیں۔ پھر عقیدہ بھی خراب، زندگی بھی برباد، اور مال بھی لوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے۔ پھر حسد کی مذمت اللہ نے بیان کی، اور یہودیوں کا حسد جو ہے اس کی انتہا اللہ نے بیان کر دی کہ اگر ان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو یہ کھجور کی گٹھلی جو ہوتی ہے، کھجور کی گٹھلی وہ ایک معمولی چیز ہے، وہ گٹھلی تو دور کی بات ہے، اس گٹھلی کے پشت کے اوپر ایک داغ ہوتا ہے، چھوٹا سوراخ سا ہوتا ہے، نقیر، اس سوراخ کے برابر بھی کسی کو کچھ نہ دیتے۔ اتنے کنجوس ہے یہودی، ان کے اختیارات ہوتے تو لوگوں کو رزق دینا تو دور کی بات ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ملنے والی نبوت پر اتنا حسد کرتے ہیں، اتنے جلتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو کھجور کی گٹھلی کے پشت پر جو داغ ہے اس کے برابر بھی کسی کو کچھ نہ دیتے۔ پھر آگے رب العالمین نے نماز کا حکم دیا ہے، نماز کے لیے پاک صاف ہو کے نشے سے
بری ہو کر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور جو کچھ انسان پڑھتا ہے اس کو سمجھ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز یہ ان تمام فتنوں سے، تمام حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے بہترین راستہ اور ذریعہ ہے، اور گھریلو معاملات ان میں بھی ناچاکی کے خاتمے کے لیے نماز ایک بہترین ذریعہ اور سبب ہے۔ اور نماز کے لیے طہارت حاصل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وضو کا حکم ہے۔ پھر اگر پانی کا استعمال مشکل ہو یا انسان سفر میں ہو، پانی مل نہ رہا ہو، تو پھر تیمم کی اجازت دی ہے۔ یہودیوں کے مزید تحریف کا ذکر اللہ نے کیا ہے، اور ان کے مزید اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر منافقوں کا کردار، اور اس کردار کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ، جہاد کے میدان میں ان کا رویہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جہاد کی طرف ترغیب دلائی ہے، اور خاص طور پر جب مسلمان مظلوم ہو، کمزور ہو، ان پر ظلم کیا جا رہا ہو، اس وقت ان کی مدد کرنا، ان کو ظلم سے نجات دلانا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے اس حوالے سے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں لڑتے نہیں، جبکہ کمزور مسلمان مرد عورتیں وہ چیخ چیخ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے، کوئی حمایتی بھیج دے۔ پھر اللہ نے جہاد کرنے والوں کی فضیلت بیان کی ہے کہ جو جہاد کریں گے تو اگر وہ غالب آ جائیں تب بھی ان کے لیے بڑا اجر ہے، یا اگر وہ مارا جائے، شہید کر دیا جائے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف ترغیب دلائی ہے، اور نبی علیہ السلام کی اطاعت نہ کرنے کے جو نقصانات ہیں اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اور اطاعت کرنے کے بدلے میں جو اللہ نے انعامات ذکر کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قیامت میں اللہ کے نبی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ پھر جنگ کے معاملات میں یا امن کے معاملات میں افواہیں پھیلانا، پروپیگنڈے کرنا، اس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے، اور ایسی باتیں اگر آ جائے تو بڑوں تک وہ باتیں پہنچانی چاہیے، ان سے رجوع کرنا چاہیے، اس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ آخر میں رب العالمین نے منافقوں کی قسمیں بیان کی ہے کہ کچھ منافق ایسے ہوتے ہیں جو اپنے قوم سے بھی بنا کے رکھتے ہیں اور مسلمانوں سے بھی بنا کے رکھتے ہیں، اور جب بھی ان کو موقع ملتا ہے تو مسلمانوں کے خلاف وہ پھر استعمال ہوتے ہیں۔ ایسے منافقوں کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ ان کو مارنا، ان کے ساتھ جہاد کرنا۔ اور ایسے منافق ہیں جو بس خود دبے ہوئے ہیں، وہ انتظار میں کہ کون غالب آئیں گے، ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ نہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور نہ اپنی قوم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، دونوں کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں لیکن مسلمانوں کو نقصان بھی نہیں پہنچاتے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے وقتی طور پر کچھ کارروائی کرنے سے منع کیا ہے۔ پھر مومن کو قتل کرنے کی سنگینی اللہ نے بیان کی ہے، اس کا جو اس کی سزا ہے آخرت میں، اور اس کے بعد دیت کا ذکر کیا ہے۔ اگر قصاص کوئی معاف کر دے تو پھر دیت ہے، اور دیت کے متعلق اللہ نے آگے احکام بیان کیے ہیں۔ پھر مختلف اقوام میں سے اگر دشمن قوم میں سے کسی مسلمان کو قتل کیا گیا، آدمی مسلمان تھا لیکن جس قوم سے اس کا تعلق تھا وہ قوم مسلمان نہیں ہے، تو دیت دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ مسلم نہیں ہے وہ لوگ۔ البتہ اس کے بدلے میں جو فدیہ ہے اس کا ذکر اللہ نے کفارے کا ذکر کیا ہے۔ آگے مزید جہاد کی فضیلت، ہجرت کی فضیلت، اور مہاجرین کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اجر تیار کر رکھا ہے اس کا ذکر، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہتھیار لے کر احتیاط سے کام لینے کا، اپنی تیاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور آگے مزید احکام نماز کے حوالے سے کہ جنگ کی حالت میں نماز کیسے پڑھنی ہے، صلاۃ خوف کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے، اور کفار کے خلاف لڑنے میں اللہ نے فرمایا کہ سستی کا مظاہرہ نہ کرو۔ اگر وہ زخمی ہوتے ہیں، اگر تمہیں زخم لگتے ہیں تو ان کو بھی زخم لگ جاتا ہے، لیکن ان کو زخم لگنے پر کوئی اجر نہیں ملتا، اور اگر تمہیں زخم لگ جاتا ہے تو تمہیں بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور قرآن کریم کے اوپر غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تلاوت اور اس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذہن میں اس کے ساتھ محبت پیدا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔